ریڈیو پاکستان خصوصی مذاکرہ سیریز نئی منزلیں میں آج موسمیاتی تبدیلی ایک عالمی مسئلہ کے عنوان سے خصوصی مذاکرہ پیش خدمت ہے۔ میزبان ہیں شاہد حمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم۔ ماحولیاتی تبدیلی ایک عالمی مسئلہ تو ہے۔ ماحولیات میں جو تغیرات برپا ہو رہے ہیں، رونما ہو رہے ہیں، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان کی وجہ سے یقینی طور پر عالمی سطح پہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں، جہاں بارشیں ہوا کرتی تھیں وہاں بارشیں کم ہو رہی ہیں، جہاں بارشیں نہیں ہوا کرتی تھیں وہاں بارشیں زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس مرتبہ مارچ کے مہینے میں اور اپریل کے مہینے میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں جون کی طرح گرمی پڑی، جو کہ ایک نیا تجربہ تھا۔ گلیشیئرز کا پگھلنا، اسی طرح جنگلات کی جو کٹائی ہو رہی ہے، جو مسلسل کمی آ رہی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، ان کی وجہ سے کیا مشکلات آ رہی ہیں، فصلوں پہ کیا اس کے اثرات ہو رہے ہیں، ایز اے ہول جو پوری ہماری ماحولیات ہے، پورا جو نظام ہے، پورا جو سسٹم ہے، اس پہ کیا اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ان تمام ایشوز پر آج ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد حمید، جبکہ اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں محمد جمیل بشر۔ اور سامعین، اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے ڈاکٹر محمد نفیس، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے انوائرمنٹل اسٹڈی، ضیاء الرحمان صاحب ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں محکمہ جنگلات، اور ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے دوست لیاز علی، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ان تمام ایشوز پہ وہ انہوں نے کام کیا ہے، کام کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، ان کی نظر ہے۔ تو ہم شروعات بھی لحاظ سے کریں گے کہ وہ ایک جنرل لحاظ، آپ ہمیں ایک جنرل پکچر بتائیے جو اس وقت ماحولیاتی تغیرات جو رونما ہو رہے ہیں، برپا ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اور عالمی سطح پہ آپ کیا مسائل دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ شاہد امین صاحب۔ اگر ہم خیبر پختونخوا اور پاکستان دونوں کو دیکھیں تو خیبر پختونخوا کا اگر عمومی جائزہ لے لیں تو آپ کو دسمبر کے مہینے میں ڈی خان میں پسینے میں شرابور شخص بھی نظر آئے گا، اور اسی دسمبر میں آپ کو سوات میں برف باری بھی نظر آئے گی۔ یہ ایک موسمی تغیر ہے جو خیبر پختونخوا کو اللہ تعالیٰ نے اس سے نوازا ہے۔ لیکن اگر ہم ماحولیاتی تبدیلی کا جائزہ لے لیں اور اس حوالے سے مختلف امور کا جائزہ لے لیں تو بہت ساری تبدیلیاں گزشتہ تقریباً 15 سے 20 سالوں میں واقع ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے 2005 کا زلزلہ آیا تھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 2010 کا جو سیلاب آیا تھا جو سوات اور دیر سے شروع ہوتے ہوئے ڈی خان تمام علاقوں کو انہوں نے وہاں پر تباہی مچا دی تھی۔ میں آپ کو ایک ہلکا سا مثال اس کے متعلق دوں گا، بلکہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ وہ ایک قندیل، ایک گاؤں ہے مدین کے قریب ہے، وہ قندیل بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے۔ یعنی پہلے موضوعات جو پٹوا میں ہے وہ اب وہاں پر دریا بہ رہا ہے۔ تو اس طرح کی موسمی تغیرات جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں واقع وقوع پذیر ہوئے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں نقل مکانی ہوئی ہے۔ کئی لوگوں نے وہاں پر جو اس کی جدی پشتی جائیدادی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کی زیر زمین سطح جو ہے وہ اس میں مسلسل تبدیلی آ رہی ہے، اور سینٹ میں 2021 میں جو دستاویزات پیش کیے گئے تھے خیبر پختونخوا کے متعلق، ایک عمومی جائزہ یہ ہے کہ تقریباً 1.5 فٹ تک گزشتہ 10 سالوں کے دوران زیر زمین پانی کی سطح جو ہے وہ گر گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی ذکر کیا بارش، پشاور کا اگر ہم دیکھ لیں تو عمومی طور پر یہاں پر مارچ اور اپریل میں بارش ہوتی تھی، لیکن اگر آپ دیکھیں شاہد امین صاحب 2017-18 میں جب گندم کی فصل کی کٹائی ہو رہی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جون تک بارشوں کا سلسلہ جاری تھا، اس وقت گندم کی فصل کو بھی نقصان پہنچا، بہت زیادہ شدید نقصان پہنچا تھا۔ لیکن پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی میں ہم پشتو میں اسے جڑائی کہتے تھے، جو ہلکی سی بوند آبادی والی بارش ہوتی تھی، لیکن ابھی 5-6 دن چلتی، لیکن ابھی آپ سردیوں کے موسم میں بھی وہ برسات والی گرج چمک کے ساتھ بارش دیکھیں گے۔ تو یہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں جنہوں نے اس پورے علاقے کو اپنے لپیٹ میں رکھا۔ میں لحاظ آپ سے دوبارہ بھی آؤں گا، آپ سے بات کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے لحاظ کی گفتگو سماعت فرمائی۔ ایک تو ہمیں یہ بتائیے کہ جو اس وقت عالمی سطح پہ جو چیلنجز ہیں ماحولیات کے حوالے سے، انہیں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کہ 1961 کے بعد جو یہ مارچ گزرا ہے یہ گرم ترین مارچ تھا جو اس سال گزرا ہے۔ مارچ اس کا جو ٹیمپریچر ہے 40 تک گیا ہے بعض جگہوں پہ، کراچی میں اور بعض دیگر شہروں میں۔ تو یہ اس کی وجوہات کیا دیکھتے ہیں؟ اور پھر آپ چونکہ اسٹڈی کے ساتھ انوالو ہیں، آپ تحقیق کے ساتھ وابستہ ہیں، تو کیا تحقیق ہو رہی ہے یہاں پہ ہمارے صوبے کی سطح پہ، ملک کی سطح پہ، کہ کیا چینجز اس میں لانی چاہیے؟ ماحولیاتی تبدیلی جو ہے یہ ایک انتہائی سلو عمل ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ بہت سارے لوگ اس پر یقین ہی نہیں کرتے۔ جی،
تو یہ چونکہ بہت سلو عمل ہے تو یہ ہم اس کو ابزرو نہیں کر سکتے. دوسری یہ ہے کہ اس میں ارریگولیرٹیز ہیں، یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ بارشیں ہوتی ہے زیادہ ہو جائے گی تو اسی سال زیادہ ہو جائے گی تو اگلی سال پھر وہ نہیں ہے، تو وہ ارریگولیرٹی اس میں آ رہی ہے کہ یہ ہر سال ایک پیٹرن نہیں ہے کہ ہمیں وہ نظر آئے. اب یہ ہے کہ یہ وجوہات تو جس طرح لحاظ صاحب نے بتایا کہ یہ ہمارے جو آلودگی ہے وہ سب سے بڑی وجہ ہے. 2 گیسز ہیں جو خاص کر ہمیں گلوبل وارمنگ میں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، میتین گیس. اب یہ ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ صرف ٹمپریچر تک نہیں ہے کہ ٹمپریچر زیادہ ہو گیا، ٹمپریچر کم ہو گیا، اس کے ساتھ پھر ایک جگہ پر آپ کو ڈراؤٹ نظر آئے گا یا خشک سالی نظر آئے گی، دوسری طرف آپ کو پھر سیلاب نظر آئے گا. پاکستان کا اس میں یہاں پر جو حالات ہیں وہ تھوڑا سے دوسرے ممالک سے مختلف ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ٹاپ 10 کنٹری میں ہے، 7واں نمبر ہے، لیکن اثرات کے لحاظ سے یہ 5واں نمبر پر ہے، کیونکہ ہم پہلے سے کمزور ہیں. ہماری جو فارسٹ لیول ہے، ہماری جو واٹر مینجمنٹ سسٹم ہے وہ بہت خراب ہے، تو اس لیے ہم ذرا زیادہ ولنریبلٹی ہماری زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کیا ہم کہتے ہیں کہ کیا جو عالمی سطح پر ایک مسئلہ آیا ہے تو اس میں پاکستان کا کتنا رول ہے. تو پاکستان میں سچ اگر ہم دیکھیں جس طرح جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، امریکہ ہے، چائنا ہے، جرمنی وغیرہ اس طرح کی، اس حساب سے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. ہم مطلب کہ ہم جو ہے 980 kg کاربن ڈائی آکسائڈ پر کیپٹا پر اینم ہم خارج کرتے ہیں. اب اگر ہم اس کو کمپیئر کریں چائنا اور امریکہ، وہ ہزاروں میں ہے، تو ہمارا تو خاص کنٹریبیوشن نہیں ہے اور ہم پر اثر آ رہا ہے. دوسری یہ کہ ہم پہلے سے ہمارے حالات جو ہے ماحولیاتی طور پر کمزور ہیں، مزید یہ بھی آ گیا تو پھر ہماری وہ انکم لیول اتنی نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ فائٹ کر سکیں. سر ریسرچ کیا ہو رہی ہے یہاں پہ، کیا تحقیق ہو رہی ہے، جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے حوالے سے؟ چیلنجز یہ ہے 2 طرح کی تحقیق ہو رہی ہے. ایک تحقیق یہ ہے کہ اس کو کم کس طرح کیا جائے، اور دوسری تحقیق یہ ہے کس طرح اس کے ساتھ رہا جائے. یہ دو اسپیکٹس پر ہم دیکھ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اس کو کم کس طرح کرے، تو اس کم کرنے کے لیے ہم اس طرح ہے کہ جس طرح یہ درخت لگانا یہ اس کا ایک ہے، یا یہ ہے کہ آپ انرجی پر شفٹ کر لیں. مثلا آپ فاسل فیول پر ہیں تو آپ سولر سسٹم پر چلے جائیں، ہائیڈرو پاور پر چلے جائیں. دس از ہاؤ انرجی شفٹ جو ہے. ونڈ انرجی پر چلے جائیں، اس میں ہمارے ہیں. اب یہ دیکھیں پاکستان میں ہم دیکھ دیں تو ہمیں تھوڑا سا سولر والا سسٹم نظر آ رہا ہے. ابھی ہم نے جانا ہے ونڈ انرجی پر، جیو انرجی پر، یہ ہم ابھی نہیں گئے. دوسری یہ کہ اس کے ساتھ کس طرح رہا جائے. تو کس طرح رہنے کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کس چیز کی شدت سے کمی ہوگی. مثلا پانی کی کمی آ رہی، تو ہم پانی کے ذخائر جو ہیں کس طرح قابو میں لائیں، کس طرح اس کو انکریز کریں، انہانس کریں. اس طرح یہ ہے کہ اگر آپ پھر دیکھیں یہ جو زراعت میں ہے، کس طرح کی سیڈ ڈیولپ کی جائے کہ وہ پھر گرم حالات میں یا خشکسالی کے حالات میں یا کم پانی میں وہ گرو کر سکیں. تو اس پر ہماری زیادہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آتا ہوں، آپ سے مزید بھی استفادہ کریں گے کہ کیا مزید اقدامات کیے جانے چاہیے، کیا اس فیلڈ میں ہونا چاہیے. اچھا ضیاء الرحمان صاحب، آپ چونکہ محکمہ جنگلات کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آن بہاف آف پروونشل گورنمنٹ، آپ یہاں پر ہیں، یہ بتائیے کہ محکمہ جنگلات کا کیا ان پٹ ہے اس سارے اس میں جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، تغیرات ہیں، اور خصوصاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرکاری سطح پہ ہمیں ایک شجرکاری کا بھی ہمیں ایک سلسلہ نظر آتا ہے. گزشتہ دور میں بھی وہ پلانٹیشن کی گئی، اس دور میں بھی وہ شجرکاری ہو رہی ہے، اس کے کیا اثرات ہیں؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس پہ کافی روشنی ڈالی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یا گلوبل وارمنگ کے حوالے سے، جتنے اس میں اور فیکٹرز انوالو ہیں، تو اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو ڈیفارسٹیشن ہماری ہو رہی ہے تو وہ بھی بہت سارے فیکٹر کے ساتھ یہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ٹورڈز کلائمیٹ چینج. مختلف ٹائم میں، مختلف ادوار میں مختلف گورنمنٹس نے اپنے لحاظ سے اس میں کوششیں کی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ پروونشل گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، تو ہم بھی اپنے لیول پہ اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں جو ہماری زیادہ کنٹریبیوشن ہے تو یہ جو ہمارا رواں پروجیکٹ ہے شجرکاری کے حوالے سے، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو ایریا تھا پروونشل گورنمنٹ کے حوالے سے میں بات کروں گا، تو اس میں 3 سے 4% تک اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. صرف یہ ہے کہ اس میں ہماری مختلف ٹیکنیکس ہیں. ایک اگر آپ دیکھیں تو جنگلات قدرت نے وہ پہلے سے بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دولت دی ہوئی ہے، لیکن صرف اس کی حفاظت کرنی تھی. اس کو ہم نیچرل ریجنریشن کہتے ہیں.
نیچرل ریجنریشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگل یا وہ سیڈ جو کون سے نیچے آتے ہیں اور پھر اس کی جرمینیشن ہوتی ہے، اس کو صرف بچانا ہے کہ انسان کے پاؤں کے نیچے نہ آئے، اس کو آگ نہ لگے۔ کیا خیبر پختونخوا میں جنگلات کا رقبہ اتنا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ماحولیات ہیں اس کے جو نیگیٹو اثرات ہیں اسے وہ کور کر سکتا ہے، کاؤنٹر کر سکتا ہے؟ انشاءاللہ ابھی تو مطلب جیسے میں نے کہا یہ ٹرانزیشن فیز ہماری جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو پودے ہمارے لگے ہوئے ہیں یا ہم نے اگائے ہوئے ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا، تو اس کے اثرات ابھی تو نہیں، لیکن انشاءاللہ 5-6 سال کے بعد آنا شروع ہوں گے۔ لیکن وہی ہے کہ صرف یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے، اس میں وہ کمیونٹیز جو ان جنگلات کے آس پاس رہائش پذیر ہیں ان کا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے، فریضہ بنتا ہے کہ وہ بھی اس کے بچاؤ میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں۔ اچھا، لہٰذا آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بھی گفتگو سنی اور ضیاء الرحمان صاحب نے جو بات کی، انہوں نے جو کچھ کہا وہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے سامنے 2 بڑی مثالیں پڑی ہوئی ہیں، زلزلہ 2005 کا، پھر 2010 کا جو انپریسیڈنٹڈ وہ فلڈ تھا، جو کلاؤڈ برسٹ تھے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ تمام صورتحال ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اور پھر جو تواتر ٹوٹتا رہا ہے بارشوں کے موسم میں اور موسمیات میں جو چینجز آئی ہیں، اور جیسے کہ اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارچ میں جون جیسی گرمی ہم نے دیکھی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں، مناسب ہیں، اور اس پہ عوام کو کیا انپٹ ڈالنا چاہیے؟ شاہد امین صاحب، ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ساتھ یا ہماری حکومتوں کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی ادارہ تائی نہیں۔ یہ 2005 کا زلزلہ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی حد تک 2010 کا سیلاب کا نتیجہ تھا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا قیام میں لایا گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی قائم کی گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ریگولرلی محکمہ موسمیات کے ساتھ اس کا ایک لیزان ہوتا ہے۔ اس لیزان کے نتیجے میں تمام ڈپٹی کمشنرز کو باقاعدہ طور پر 1 کروڑ سے لے کر تقریباً 2 کروڑ روپے تک اسٹینڈ بائی موڈ میں رکھا گیا ہوا ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر کسی قسم کے خطرات پیش آ جاتے ہیں تو فوری طور پر جو پروکیورمنٹ رولز ہوتی ہے ان کو ریلیکس کر کے وہاں پر ان کو خریداری کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس باقاعدہ طور پر 100 سے لے کر 150 تک ٹینٹس موجود ہوتے ہیں، اور وہ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ان کی جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب عوام کے لیے ہمارے تو بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ آپ کو خود پتہ ہے کہ گزشتہ سال خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی ہدایات پر ایک آپریشن انکروچمنٹ کے خلاف ہوا تھا۔ وہ انکروچمنٹ آپریشن روڈ کے کنارے پر نہیں ہوا تھا بلکہ دریاؤں کے کنارے پر ہوا تھا، اور آپ کو حیرانگی اس بات بھی ہوگی کہ تقریباً 300 سے زائد ہوٹلز اور مکانات اس کی زد میں آئے تھے جو دریا کے کنارے بنائے گئے تھے، اور اس صرف سوات میں۔ اگر پھر ہم چترال اور آگے جا کے دیر اور اپر دیر اور لوئر دیر اور پھر ملاکڑ میں اس کا جائزہ لے تو آپ کو بے تحاشا ایسے ہوٹل نظر آئیں گے اور کئی ایسے گھر نظر آئیں گے۔ جو گلاف ہے گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ، یعنی جو گلیشیئر کے پٹنے کے نتیجے میں ہوتا ہے، آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی کہ کئی دیہات جو ہے وہ اس کے زد میں آئے ہوئے ہیں۔ کئی لوگ جو ہے وہ صفائی ہستی سے اسی وجہ سے انہوں نے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں کیونکہ انہیں اس متعلق آگاہی نہیں تھی۔ اس وقت محکمہ ماحولیات، محکمہ موسمیات اور اس کے علاوہ جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس کے نتیجے میں باقاعدہ طور پر لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو 2010 کا سیلاب آیا تھا اسی طرح کوئی اور سیلاب نظر نہ آئے، کوئی اس طرح کے اور خطرات سامنے نہ آئے، تو اس سے نمٹنے کے لیے باقاعدہ طور پر پریمپٹیو آپریشنز کیے جاتے ہیں تاکہ اس سیلاب سے خطرات کم سے کم کیے جا سکے۔ لیکن شاید امین صاحب اور بھی کئی وجوہات، ڈاکٹر نفیس صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ذکر کیا، زیر زمین پانی کی سطح کم ہو رہی ہے۔ آپ کو دیکھا عوام اس وقت عمومی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں سروس اسٹیشن اس وقت پشاور میں تقریباً 900 سے زائد سروس اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں، اور وہ جس تواتر کے ساتھ زیر زمین پانی کی سطح کا اخراج کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ سینٹ میں جو اعداد و شمار جمع کیے گئے تھے اس میں اوسطاً 1.5 فٹ خیبر پختونخوا میں زیر زمین پانی کی سطح گر رہی ہے، اور پشاور کے قریب جو قبائلی ضلع خیبر ہے وہاں پر پانی کی سطح جو ہے وہ تقریباً سالانہ 7 فٹ سے زیادہ گر رہی ہے، اور اس وقت کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر پانی تقریباً ناپید ہو چکا۔ محکمہ جنگلات جو فارسٹری کی حوالے سے شجرکاری کے حوالے سے کمپین چلاتی ہے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر اس میں حصہ لیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ پانی ان کا ہی ہے، اس پانی کے بے جا اخراج کو روکا جائے، پانی کو صاف ستھرا رکھا جائے، ورنہ دریاؤں کے کنارے آپ نے سوات سے لے کر ملاکڑ کی درگاہ تک آپ دیکھ لیں، آپ کو بے تحاشا گن نظر آئے گا، اور ہم اس پانی کو آلودہ سے آلودہ تر کر رہے ہیں۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، 2010 میں ہمیں یہ اصطلاح سنائی دی کلاؤڈ برسٹ،
یہ کلاؤڈ برسٹ کیا ہے؟ کہ کلاؤڈ برسٹ ابھی گزشتہ دنوں بھی ایک یہاں پہ ایک خطرناک رات کے وقت آواز آئی تھی آسمان سے، اس کے بارے میں بھی یہ تصور کیا گیا کہ شاید وہ بھی کلاؤڈ برسٹ ہے. ایک تو تھوڑا اس کے بارے میں بھی ہمارے سامعین کو بتائیے. موسمیات کی تبدیلی کی وجہ سے گلیشیئرز پگھل جاتے ہیں، فلڈ آ جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جتنی بھی ہمالیین رینج ہے، پھر چترال میں ہم جو دیکھتے ہیں گزشتہ سالوں سے پچھلے سال جو تباہی آئی، اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا روک تھام ہو سکتی؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ ہوتا گیا سب سے پہلے یہ کہ ہمارے پاس جو نیچرل سسٹم ہے، یہ جس طرح برف بنتی ہے اور پھر برف پگھلتی ہے، ایک سائیکل چلتا ہے. اب اس سائیکل کو اچانک ہیٹ آ جاتی ہے، اس سائیکل کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے. مثلا یہ جو گلیشیئر ہیں یہ بہت سلو پگھلتے ہیں گرمیوں کی سیزن میں، اور پھر یہ ہے کہ سردیوں میں دوبارہ وہ بن جاتے ہیں اور یہ گلیشیئر بن جاتے ہیں. اب یہ کہ اچانک جو ہے ایک پگھل جاتا ہے اور ایک دم سے پانی آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر پانی کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے اور نزدیک جو دیہات ہوتے ہیں، جو گھر ہوتے ہیں یا کھیت وغیرہ، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. اب یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچا کس طرح جا سکتا ہے. ہمیں قومی سطح پر کیا کرنا ہے اور انڈیویجول سطح پر کیا کرنا ہے. جس طرح لحاظ صاحب نے کہا کہ جنگلات میں ہمارے جو ہے ہیلپ کرے. جنگلات ہمارے بہت کم ہے، ایک بتا دوں ابھی یہ 20-25% چاہیے، ہمارے پاس 5% ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں، یہ 3% سے بھی کم ہے. تو جنگلات یہ جس طرح ہمارے ڈپٹی سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ یہ جو ہے صرف سرکاری ادارے کا کام نہیں، ہر ایک بندے کا کام ہے کہ اس شجرکاری مہم میں حصہ لے، ان درختوں کی حفاظت کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پانی ضائع کرتے ہیں، تو پانی اب یہ ہے کہ ہمارے جو گراؤنڈ ریچارج ہے اس کو کس طرح کرے. پنجاب میں تقریباً تھوڑا بہت شروع ہو گیا ہے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں واٹر ہارویسٹنگ. رین واٹر ہارویسٹنگ بھی ہے اور گرے واٹر ہارویسٹنگ بھی ہے. ہم نے خیبر پختونخوا میں ابھی تک شروع نہیں کیا، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس پر کیا. اپنے ریسرچ کی بات کی، اس پر بھی ہمارا ریسرچ ہے کہ یہ کہاں کہاں پر ہو سکتا ہے اور کہاں پر ہم یہ کر سکتے ہیں. ابھی تک ہم پانی کے سلسلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ زمین کے نیچے کوئی سمندر ہے اور ہم اسے پانی لیتے رہیں گے اور یہ ختم نہیں ہوگا. یہ اس طرح نہیں ہے. اب بارشیں بھی کم ہو گئی، آپ پانی بھی زیادہ لے رہے ہیں تو گراؤنڈ واٹر ٹیبل نیچے جائے گا. تو اگر ہم اس میں وہ کوئی توازن نہیں لائیں گے اس کے استعمال میں، تو ظاہر ہے کہ تو ہم کو خطرے کی طرف جا رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو ہمیں مشترکہ طور پر قومی سطح پر بھی، اپنے جو علاقائی سطح پر بھی اور انڈیویجول سطح پر اس سب کو دیکھنا ہوگا، تبھی اس کو ہم فیس کر سکیں، تبھی چیلنجز کو میٹ کر سکیں گے. اچھا ضیاء صاحب، یقیناً محکمہ جنگلات جو ہے وہ اپنے طور پہ اقدامات کر رہا ہے، جو شجرکاری وہ بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، دیگر جو اقدامات ہیں وہ بھی سامنے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے، کیا اسے خوب کرتا ہے یہ جنگلات جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں؟ اور پھر دوسرا، جس طرح کے لحاظ سے میں نے پوچھا، عوام کو کیا کرنا چاہیے اس ماحولیاتی جو مسئلہ ہے تبدیلیوں کے حوالے سے، اس میں عوام کا کیا کردار بنتا ہے؟ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں بار بار ڈاکٹر صاحب کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ ٹیکنیکل بات ہے. پہلے بھی میں نے کہا کہ یہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ کا یا کسی ادارے کا یا فرد واحد کا کام نہیں ہے. بحیثیت قوم اس میں ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. کمیونٹی، جیسے میں نے کہا کہ ساری کمیونٹی اور بالخصوص وہ کمیونٹیز جو ہماری فارغ کے نزدیک رہائش پذیر ہیں، ان کا یہ کردار بنتا ہے کہ پہلے تو ہم ان کو سینسیٹائز کریں. ان کو ہم، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں ان کی طرف مثال دے کے، کہ رینیویبل نیچرل ریسورسز جو ہیں ان کی کنزرویشن اور اس کی پریزرویشن، جس میں ہمارے فارسٹ بھی ہیں، جس میں ہماری واٹر بھی ہیں، گلیشیئرز بھی ہیں، ایگریکلچر لینڈ بھی ہے، بایو ڈائیورسٹی کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے وتھ فل ڈیووشن. اسی طرح جو ہمارا فارسٹ ہے اس کو ہم نے پریزرو کرنا ہے، کنزرو کرنا ہے سسٹینیبل بیسس پہ. یہ کوئی شارٹ ٹرم اس کے لیے کوئی پالیسی نہ پروونشل گورنمنٹ مرتب کر سکتا ہے اور نہ ہی عوام. یہ اس کو سسٹینیبل لانگ ٹرم بیسس پہ ہم نے اس کو لے کے جانا ہوگا، تاکہ جو ہمارے یہ جو اثرات ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کو کم سے کم کیا جا سکے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو ہمارے فارسٹ ہیں وہ زیادہ تر کمیونٹی اونڈ وہ ہیں، اس میں زیادہ شیئر لوگوں کے ہیں. تو ان لوگوں کو بھی سینسیٹائز کرنا ہے، ان کو بھی اویئرنیس دینی ہے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ، کہ وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ اگر کلین انرجی کی طرف اگر آپ جا رہے ہیں تو ہائیڈل پاور کی طرف آپ جا رہے ہیں، یا سولر کی طرف جا رہے ہیں، یا فاسل فیول انرجی کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو چاہیے یہ کہ الٹرنیٹ سورسز کے ساتھ اس پہ بھی آپ وہ کریں. جی صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، اب میں ڈاکٹر صاحب آپ سے اگر آپ ہمیں ایک مرتبہ پھر کلیئر کر دیں کہ یہ جو کلاؤڈ بسٹ ہے، کلاؤڈ بسٹ بیسیکلی ہے کیا چیز،
اور یہ کس قدر نقصان کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے 2010 کے جو فلڈس تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ اس نے بڑی تباہی مچائی. نہ صرف یہ کہ جو اس کے نیچے جو کچھ آیا وہ بہہ گیا، بلکہ اس کے بعد وہ جتنا پانی آیا وہ پانی جب آگے آتا چلا گیا تو وہ سندھ تک پھر تباہی ڈالتا چلا گیا. اور ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ایک سوال، یہ چترال اور یہ گلگت بلتستان والے علاقوں تک کیوں ہے، باقی علاقوں میں کیوں نہیں ہے؟ یہ اس کے متعلق تھوڑی سی آگاہی کر دیں. اور یہ چترال کو سب سے زیادہ اس حوالے سے سینسٹیو کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بارش کا ایک سسٹم ہے کہ سمندروں سے دریاؤں سے بخارات اٹھتے ہیں، پھر اوپر جو ہی یہ ہائٹ لیتے ہیں تو اوپر جا کے یہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے ہونے پر یہ دوبارہ نیچے آ کے بارش برساتے ہیں. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کلائمیٹ چینج، اس کی وجہ سے یہ سسٹم تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے. اب یہ ہے کہ بخارات ہیں وہ تو کیونکہ ٹیمپریچر وہ ہیٹ اپ ہو گیا ہے اور بخارات زیادہ بنتے ہیں، لیکن اوپر جانے پر اس نے ٹھنڈا ہونا ہے. اب یہ جو میتین گیس ہے یہ اوپر آپ کے جو ہمارے جو ایٹماسفیئر کے ٹاپ پر یہ پڑا ہے، کیونکہ یہ ہلکا ہے، یہ اوپر جاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ نیچے رہتا ہے. اوپر جا کے پھر یہ ان بخارات کو ٹھنڈا ہونے نہیں دے، وہ گرم رہتے، دوبارہ وہ بارش سے نہیں برس سکتی کہ وہ بارش کی شکل میں آ جائے امیڈیٹلی. تو جو ہی آپ نے یہ بخارات ادھر جمع کیے، اب وہ تو جمع تو ہو رہے ہیں، پھر اچانک جو ہے وہ میں یہ ہے کہ جب یہ سپر سیچوریٹ ہو جاتا ہے تو اچانک یہ پھر بننا شروع ہوتا ہے اور پھر نیچے آتا ہے اور پھر اچانک آ جاتا ہے. دس وٹ از دا آؤٹ برسٹ، جو ہم جو لفظ استعمال کریں، اچانک ایک پانی جو ہے آپ اس طرح کریں گے کہ بارش نہیں ہے، کوئی بالٹی نیچے پھینک رہا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے یہ جو ہمارے جو نیچرل واٹر سائیکل کا جو سسٹم ہے نا یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ دونوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب جو آپ نے دوسری بات کی کہ یہ ہمارا جو ہے پاکستان میں اپنا ونڈ کا اپنا ایک سسٹم ہے. یہ دو مونسون سسٹم ہے ہمارے پاکستان میں، ایک ونٹر مونسون ہے اور یہ سمر مونسون ہے. سمر مونسون میں بحر عرب سے انڈیا کے تھرو جو ہے یہ آپ کے پاکستان میں یہ ونڈ آتے ہیں اور یہ چترال کے پہاڑوں سے ریباؤنڈ ہو کے واپس پھر آگے اس نے برسنے ہے. یہ سسٹم ہے جو کہ آپ کے نادرن پاؤنڈن سے اس کے ٹکرانا ہے. تو یہ عموماً گرمیوں میں یہ آتا ہے اور یہ اس کی سسٹم ہے. جو ونٹر سسٹم ہے یہ آپ کے تاجکستان کے تھرو ادھر پاکستان میں آتا ہے اور پھر یہاں پر ادھر میدانی علاقوں میں برستا ہے. تو یہ جو آپ بات کرتے ہیں یہ گرمیوں کی سیزن میں ہوتا ہے، سردیوں میں نہیں ہوتا. اور یہ وہ مونسون کی جو وجہ ہے وہ چونکہ وہاں پر اس نے ٹھنڈا ہونا ہے، وہاں پر آ کے یہ برستے ہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے اچھے انداز سے آپ نے بات کی، سمجھایا، اور یقیناً ایک عام شخص کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کلاؤڈ برسٹ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے وہ آپریٹ ہوتا ہے اور کس طریقے سے پھر تباہی مچاتا ہے. سامعین، آج کا جو ہمارا مذاکرہ تھا اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ ماحولیات میں تغیرات تو وقوع پذیر ہو رہے ہیں، لیکن اس میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے. یہ صرف سرکار یا حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ ان چیلنجز سے نپٹے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. یہ دھرتی ہماری ماں ہے، یہ دھرتی ہے تو ہم ہیں، اگر یہ دھرتی نہیں ہوگی تو ہم بھی نہیں ہوں گے. سامعین، میں اپنے تینوں جو شرکائے گفتگو تھے، ڈاکٹر محمد نفیس صاحب HOD انوائرمنٹل اسٹڈی، ضیاء الرحمان صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر فارسٹ ڈپارٹمنٹ ایکسٹینشن، اور لحاظ علی سینئر جرنلسٹ، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سامعین، آپ اپنے میزبان شاہد حمید اور پروگرام پروڈیوسر محمد جمیل بشر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. موسمیاتی تبدیلی ایک عالمی مسئلہ کے حوالے سے خصوصی مذاکرہ آپ نے سنا. میزبان تھے شاہد حمید، شرکائے مذاکرہ تھے لحاظ علی سینئر جرنلسٹ، ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ جنگلات حکومت خیبر پختونخوا جناب ضیاء الرحمان، اور چیئرمین انوائرمنٹل سائنسز اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف پشاور جناب ڈاکٹر محمد نفیس. ریکارڈنگ انجینئر نور حسین، پروڈیوسر محمد جمیل بشر. پیشکش ریڈیو پاکستان پشاور.